حضرت ابو طالب کا نام حضرت عمران ہے، تو اسی حوالہ سے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے اصطفیٰ کیا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا، یعنی مصطفیٰ کہتے ہیں اس کو جس کو چن لیا گیا ہو۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چنا۔ یہ جو چننا ہوتا ہے یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ پہلے کچھ لوگ مل کے اپنی رائے دیں اور پھر ان میں سے کسی کو اپنے لیے وہ انتخاب ہوتا ہے۔ ہم انتخاب کرتے ہیں، اللہ نے جو مخلوق میں اس کے لیے بہتر تھے اللہ نے ان کو چنا، اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے چنا جناب آدم علیہ السلام کو اور پھر نوح علیہ السلام کو، وآل عمران علی العالمین، اور پھر عمران کی آل کو قیامت تک، عالمین قیامت تک اس کی آل کو چنا۔ تو احباب گرامی، عمران نام کے 3 شخص اسلامی اس ہماری انسانی تاریخ میں پہلے وہاں گزرے ہیں۔ ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے، ایک عمران عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کا نام ہے، یعنی بی بی مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا ان کے والد کا نام ہے، اور ایک عمران حیدر کرار غالب علی کل غالب مولا علی مشکل کشا کے والد کا نام۔ یہ 3 عمران ہے۔ تو اب یہ جو فیصلہ ہے کہ یہ عمران یہاں کون ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرا کوئی حتمی فیصلہ ہے یا کوئی فتویٰ ہے کہ اس آیت کریمہ میں عمران مولا علی علیہ السلام کے والد ہی ہے، لیکن احباب گرامی دلائل کی دنیا بڑی وسیع ہے۔ اگر کوئی اس سے مضبوط دلیل ہو کسی کے پاس تو ہم اس کے بھی ماننے والے ہیں، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے عمران کی آل کو چنا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جس کی اولاد اور آل کو چنا جائے وہ بھی چنا ہوا ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اللہ چنے نہ اور اس کی اولاد کو چن لے۔ اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کی تو آل ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، آگے ان کی اولاد نہیں تھی، تو پھر ان کی تو آل عمران والی کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ بات سمجھ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے والد جو تھے ان کی آل تو تب ہوتی اگر موسیٰ علیہ السلام کی پھر کوئی اولاد ہوتی، پھر وہ آگے چلتی۔ ایک عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہے، بی بی مریم کے والد، تو وہ بھی اب سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی آگے کوئی نسل نہیں ہے کہ جن کو آل عمران کہا جا سکے، اس طرح سے جس طرح بی بی سیدہ زہرا پاک کی اولاد کو آل مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ سیدہ بی بی مریم کے ایک ہی بیٹا ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی بھی آگے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو احباب گرامی پھر یہ کون ہے جس کو اللہ آل عمران کہتا ہے؟ پھر وہ کون ہے جن کو اللہ آل عمران کہتا ہے؟ جو عالمین میں جن کا اللہ نے اصطفیٰ کیا ہے وہ مولا علی حیدر کرار سے لے کر قیامت کی دیوار کے قریب اس دور تک امام محمد مہدی علیہ السلام ہیں۔ تو ان کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان کا اصطفیٰ کیا اللہ رب العالمین نے، اس لیے احباب گرامی اللہ رب العزت نے ان پر بڑی کرم نوازی فرمائی۔ یہ جو ہم اپنے محبوب کو مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ کریم، یہ کون مصطفیٰ کہا کرتا تھا؟ کبھی آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لفظ مصطفیٰ کا تعارف ہی ہمیں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کروایا۔ وہ کہا کرتے تھے، حضرت ابو طالب کا دیوان آپ پڑھ کے دیکھیں کہ کون تھا جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ کہا، کون تھا جس نے سب سے پہلے آپ کے اور میرے محبوب کو مصطفیٰ کہا کہ یہ جو محمد ہے یہ تو مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے جس کو اللہ نے پوری مخلوق میں سے چن لیا اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو اس لفظ مصطفیٰ سے ہی ہم پتہ لگانے کی کوشش کریں۔ ان کے دیوان میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے اس مصطفیٰ کو
ایسا ہی نبی پایا ہے جس طرح پچھلی کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم نے نبی پایا تھا۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ تو ہم یہ جو مصطفیٰ کہہ کے اپنے سینے میں ٹھنڈ ڈالتے ہیں، یہ لفظ بھی ہمیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زبان پاک سے ملا۔ اس لیے احباب گرامی ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب جو ہے، جو مولا علی علیہ السلام کے والد ہیں، جو حسنین کریمین کے دادا جان ہیں، سمجھ آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں، انہوں نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا۔